میں ہوں نوید ستی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عام انتخابات 2024 جو کہ ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس حوالے سے اب ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آپ نے دیکھا پہنچا، اور یہ جب بھی ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں اس وقت پارٹیز کے اندر جو سیاست میں اسپیشلی جو سیاسی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت شدت اختیار کر گئے ہیں سیاسی اختلافات میں۔ اگر کے پی کے کی بات کروں تو ہزارہ پورے ڈویژن میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر راول پنڈی میں جو ابھی ٹکٹ کنفرم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروپ ہے وہ میدان میں آ گیا ہے، کوئی آزاد کی بات کر رہے ہیں، کوئی اسی طریقے سے اگر آپ ہزارہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر جاوید جو ہے انہوں نے پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے حوالے سے جو گفتگو کی اور اٹھ کے آ گئے باہر، اور اب وہاں پر باقاعدہ طور پر سردار مہتاب اور پورا ایک گروپ سامنے آ گیا جو کہ ہزارہ میں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر اسپیشلی جو امیر مقام ہے اور سابق ڈپٹی اسپیکر جو ہے جاوید مرتضیٰ، ان کو ٹف ٹائم دینے کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ایک پورا ایک دھڑا موجود ہے، پیر صابر شاہ کی بھی موجود ہے، جو ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہیں وہ تو جو، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ اس معاملے میں آئیں گے، کہ اعلیٰ قیادت اس معاملے کو دیکھے گی۔ راول پنڈی کی بات کریں یہاں پر، کیونکہ حنیف عباسی اور سجاد خان کے معاملات کچھ کلیئر آپ کے سامنے نہیں ہو رہے تھے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا۔ حنیف عباسی کا تو ٹکٹ اوکے ہے، دانیال عزیز جہاں پہ تھے وہاں پر پھر بات ہو رہی تھی کہ جناب سجاد خان کو ٹکٹ مل سکتا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب پھر ناصر بٹ، یہ گروپ بن گیا تھا، ناصر بٹ، سجاد خان، اسی طرح کچھ جو چیئرمین سے مختلف یونین کونسلز کے، ملک شکیل اوان بھی تھے، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ اب ذرا ضائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک تو حنیف عباسی کا ٹکٹ نیشنل اسمبلی کا ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ وہ آلموسٹ کنفرم ہے، دانیال چودھری کا ہے، اب سجاد خان کو اب نیچے کسی صوبائی اس سیٹ پر ایڈجسٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اختلافات شدت اختیار کر گئے، جس پر ہم نے دیکھا کہ آج لاہور میں ان کو طلب بھی کیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات کافی حد تک ان کو سمجھا دیے گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ نعرہ بازی بھی شروع ہو گئی ہے راول پنڈی میں۔ کل بہت اہم ہوگا اس معاملے میں، کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ناصر بٹ گروپ، سجاد خان گروپ کیا پارٹی کے اعلیٰ جو فیصلہ ہوگا اس کو منظور کریں گے، قبول کریں گے۔ اور ابھی ظاہر ہے این55 میں تو کلیئر تھا، جو کینٹ کا ایریا ہے ملک ابرار کا، وہاں پر تو کوئی اور امیدوار نہیں تھا، حنیف عباسی کا بھی، لیکن دانیال چودھری کی جو سیٹ تھی اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی، اور ایک طرف ناصر بٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے ٹکٹ، لیکن اب کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ اسامہ چودھری جو ہیں وہ راجہ حنیف کی بات آ رہی ہے، سجاد خان کو بھی جو ہے وہ نیچے صوبائی میں وہ کر دیا گیا۔ اب اس گروپ نے چیزیں ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں۔ ایک بہت بڑا جو راول پنڈی میں آ رہا ہے معاملہ، وہ آ رہا ہے این53 جہاں پہ چودھری نثار بھی لڑتے رہے، 52 تو بہت ہی کلیئر ہے، 51 میں ابھی تک لڑائی جاری ہے، وہاں پر لڑائی تو ان سینس نہیں ہے، لیکن شاہد اکان عباسی نے یہ واضح کر دیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو نون لیگ کا کوئی نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ آئیں گے یا کوئی اور آئے گا، اسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر بھی پینڈنگ ہے معاملہ۔ 52 میں کلیئر ہے اخلاص صاحب کا۔ 53 میں جو ہے وہ قمر الاسلام کی بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ اوپر آئیں گے تو نیچے جو ہے وہ جناب آئیں گے، جو وہ اس کے ہیں بہت بڑا اہم رولا پڑا ہوا ہے وہاں پر قمر الاسلام کا، اور چودھری نعیم اعجاز صاحب کا۔ چودھری نعیم اعجاز صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان کے راول پنڈی یعنی سٹی کے بہت سے پولیٹیشین ہیں، حنیف عباسی سمیت، چودھری تنویر سمیت، ان کو انہوں نے قائل کر لیا۔ مطلب یہ کہ ظاہر کہا جا رہا ہے پیسہ دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تو یوں جو ہے وہ اگر قمر الاسلام کو اوپر دیا جائے گا تو نیچے چودھری نعیم اعجاز کو دیا جائے گا، لیکن اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چودھری نعیم اعجاز اوپر جو ہے وہ ٹکٹ لینے میں کامیابی ہو سکتے ہیں، کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کل تک کی چیزیں بہت ہی کلیئر ہو جائیں گی۔ اب آگے چلیں تو چکوال میں کچھ چیزیں کلیئر ہیں، لیکن جہلم میں بہت سخت شدت اختیار کری ہے وہاں پہ لڑائی۔ پھر اسے نارووال میں احسن اقبال اور دانیال عزیز کی لڑائی چل رہی ہے۔ فیصل آباد میں بھی جناب وہاں پر بھی لڑائی چل رہی ہے کہ طلال چودھری جو ہے وہ اگر ٹکٹ سے محروم ہوگا تو وہ کہاں پہ معاملہ جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے وہ چہرے ہیں جو آپ نمایاں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنس پہ۔ اسی طریقے سے لاہور میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی تک لسٹنگ فائنل نہیں ہو سکی، وہاں پر یہ 3 کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب جو ہی ٹکٹ کنفرم ہوتے ہیں اس کے بعد باقی جو دیگر پارٹیز ہیں، راول پنڈی کی سیاست میں بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ ایک تو شاہد اکان عباسی نے ہٹنا ہے، چودھری نثار علی خان کا کیا فیوچر ہوگا، اسی طریقے سے شیخ رشید جو ہے اس معاملے میں کیا کریں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اب تک رکھنی تھی۔ اب شدت جو اختیار کر گئے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں وہ کس حد تک کس طرف جائیں گے اور کیا صورتحال ہوگی،
یہ کچھ بھی کہنا قابل ضبط ہے۔ لیکن میں پورے ہزارہ کا اور راولپنڈی کا میں آپ کو ایم پی ایز ایم این ایز کی اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کس کس کا ٹکٹ آلموسٹ یعنی جو ابھی تک کنفرم ہو چکا ہے۔ کچھ تو ٹکٹ بہت ہی کلیئر ہے، نیشنل اسمبلی کے آلموسٹ جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام یعنی پنجاب کے 141 میں سے 100 سے زائد ٹکٹ جو ایسے ہیں جو کنفرم ہیں، تو وہ آپ سے کچھ لسٹ شیئر کریں گے۔ ایم پی اے کی جو لسٹیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہ ٹکٹ جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور پی ٹی اے کے کتنے لوگ ہیں جو روپوش ہیں یا انٹیکٹ ہیں۔ لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہوگا واسی قیوم واسی اور ملک تیمور جو ہے راولپنڈی میں ہی تھے، ان کو دونوں کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد اگلے دن ان کی انگلش میں ٹویٹ آ گئی۔ تو یہ راولپنڈی اور اس طرح کے جو پنجاب بالکل فیا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور وہاں پر اب یہ شدت اختیار کر گئی ہے باتیں کہ جناب زبردستی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو باہر کیا جائے گا، اور وہاں پر مقابلہ جو ہے وہ نہیں کروانا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں لیٹ سی جو عوام کا ووٹ ہے وہ کس طرف جاتا ہے، ابھی تک لیٹ نہیں۔